ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اس دوسرے حصے میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی جناب حضرت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے طرز حکومت کے اوپر. چلیں گے دوبارہ قبلہ کی طرف، اور جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہاں سے شروع کریں گے. جی ہم بات کر رہے تھے مولا کائنات علی علیہ السلام نے جب حکومت کی ہے، اور وہ تقریباً 4 سال 5 مہینے اور 9 دن حکومت ان کی رہی ہے. اور یہ جو حکومت حضرت علی نے کی ہے بالکل رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. اور سب سے پہلے تو میں کچھ ان کی ذاتی جو اوصاف ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو حکومت میں جو اصلاحات کیں اور کس طرح سے حکومت چلائی وہ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ان کی غزا کے بارے میں. اب دیکھیے کہ مولا کائنات علیہ السلام جب حکمران ہوئے ہیں تو یہ امت اسلامی جو ہے یہ اتنی بڑی مملکت تھی، یہ یعنی تقریباً یہ ہندوستان تک، ملتان تک، اور پھر ادھر ابھی تو 57 ملک بنے ہوئے ہیں. پہلے ایک تھی تو وہ اس وقت شام جو ہے وہ بھی، اور اردن، اور یہ جو علاقہ تھا یہ شام، امیر شام جو ہے گورنر تھا نا اس وقت معاویہ ابن ابو سفیان، تو اس نے بغاوت کر دی تھی، وہ بیعت نہیں کر رہا تھا حضرت علی کی. تو لہٰذا شام اور اردن اور یہ علاقہ جو ہے شامات ان کو کہتے ہیں، یہ اس کے قبضے میں تھا. تو باقی زیادہ جو ہے یہ حضرت علی کی یعنی زیر حکومت تھا. تو یعنی اتنی بڑی ریاست کے امیر ہیں، لیکن غذا ان کی کیا ہے کہ وہ نان جویں پر ہی گزارا کرتے تھے، یعنی جو کی روٹی کھاتے تھے مولا کائنات علی علیہ السلام. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں جنہیں بخشا نان جویں تو نے ان کو زور بازو حیدر بھی عطا کر. تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام الا وان امامکم قد اکتفی من دنیاکم بتمریہ ومن طعمہ بقرصیہ. فرماتے ہیں کہ آگاہی پیدا کر لو کہ آپ کے امام نے اس دنیا میں سے صرف 2 جامے کہنے، یعنی 2 لباس، وہ بھی نئے نہیں، وہی پرانے لباس، اور غذا جو ہے 2 قرصنان، 2 روٹیاں جو کی، اسی پر میں نے اکتفا کر لیا ہے اس دنیا سے. اور مولا علی علیہ السلام تو فرماتے تھے نا کہ میں نے دنیا تجھے طلاق دے دی، اور ایسی طلاق دی جس میں رجوع ہوتا نہیں. غری غیری، یا کسی اور کو جا کے بہکا، علی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا. تو غذا ان کی ایسی تھی. اور لباس اس کے متعلق فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام واللہ لقد رقعت مدرعتی ھذہ حتی استحییت من راکعہا. فرماتے ہیں لباس جو ہے اس پر اتنے پیوند لگ گئے ہیں کہ اب تو میں وہ جو رفوگر ہے، جو درزی ہے، جو اس کو پیوند کاری کرتا ہے، اس سے مجھے حیا آتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی مملکت کا سربراہ ہے، اور لباس دیکھیں، غذا دیکھیں، اور اب آ جائیں ان کے جوتوں کی حالت. فقال لابن عباس ما قیمت ھذا النعل. حضرت علی علیہ السلام اپنے جوتے کی مرمت خود کر رہے تھے، یعنی اتنی بڑی ریاست کا امیر اور اپنے جوتے کی مرمت خود کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں. اور کہہ رہے ہیں ابن عباس سے کہ اس جوتے کی کیا قیمت ہے. فقلت لا قیمت لہا. انہوں نے کہا کہ آقا اس کی کیا قیمت ہے. فقال لہی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں حق کو قائم نہ کر سکوں اور باطل کو مٹا نہ سکوں تو پھر یہ حکومت جو ہے میری نگاہ میں اس جوتے کی ارزش کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی یہ حکومت کی قیمت ہی تبھی ہے کہ جب میں حق کو قائم کروں اور باطل کو مٹا دوں، ظالم کو ظلم سے روک دوں اور مظلوم کو اس کا حق دلا دوں، پھر یہ حکومت کی میرے نزدیک قیمت ہے. وَإِلَّا اگر حکومت برائے حکومت ہو تو پھر اس کی کوئی قیمت نہیں. اور پھر امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَاللَّهِ 5 سنین وَمَا وَضَعَ آجِرَةً عَلَى آجِرَةٍ وَلَا لَبْنَةً عَلَى لَبْنَةٍ. کہ مولا علی نے تقریباً 5 سال حکومت کی ہے، لیکن ان 5 سالوں میں انہوں نے اپنے مکان کے لیے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی.
دوسرے بھی لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے محلات بنائے ہیں، ٹھیک ہے. خود جو معاویہ تھا اس نے ایک کاخ سبز بنایا تھا، گرین ہاؤس. تو یہ جب معاویہ نے بہت بڑا محل بنا رہا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے یہ، اور جب وہ آئے دورہ کرنے کے لیے شام، تو جب استقبال کیا گیا تو حالانکہ عمر ابن خطاب جو ہیں وہ جب گئے ہیں تو وہ اپنے غلام کے ساتھ تھے اور وہ جس اونٹ پر سوار تھے. تو یہ بھی ملتا ہے تاریخوں میں کہ کبھی وہ سوار ہو جاتے تھے، کبھی وہ اترواتے تھے، ٹھیک ہے. تو وہ اس حالت میں وہاں پہنچے. تو آگے جب دیکھا تو معاویہ اپنے پورے لاؤ لشکر اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہنچا ہوا ہے. تو اس وقت حضرت عمر نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے ادھر محل بنایا ہوا ہے. تو اس نے کہا یا حضرت آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہم ہمسائے ہیں، روم والوں کے ہمسائے ہیں، اور ان کے لوگ آتے ہیں ہمارے ہاں، اور اگر ہمارا روب دبدبا نہ ہو تو پھر تو وہ سوچیں گے یہ کیسا امیر ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھی اچھا تم نے یہ جواز تلاش کر لیا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی اس کو کچھ کہا نہیں ہے. حالانکہ حضرت عمر جو ہے باقی کئی لوگوں کو بلا کے گورنروں کو ہٹا کے ان کو کوڑے مارتے تھے کہ تم نے یہ کر لیا، زیادہ خرچ کر دیا، یہ کر دیا، کرپشن کر لی. لیکن یہ معاویہ اتنا مضبوط تھا کہ بلکہ لائے یہی تھے، اس خاندان کو لے کے ہی یہی آئے ہیں. تو چونکہ جب یہ فتح ہوا تھا یہ شام، تو اس وقت معاویہ کا جو بڑا بھائی تھا، پہلے عبید اللہ کو بنایا ادھر، پھر اس کے بعد اس کا بھائی یزید ابن ابو سفیان، بڑا بھائی، وہ تون کی بیماری سے مر گیا. اس کے بعد پھر ابو سفیان بھاگا آیا خلافت کے پاس، جو سرکردہ تھے لوگ، کہ بھی وہ ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، اب تیرے چھوٹے بیٹے کو وہاں کا گورنر بنا دیتے. تو معاویہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 19 سال گورنر رہا. یہ طاقت اس کے بعد آیا، تو معاویہ بعد میں آیا. اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے خلاف اس نے بغاوت کا اعلان کر دیا، حضرت علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. اور دیکھیں ہم اپنے برادران سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے ایک اصول بنایا ہوا ہے تو پھر اسی اصول پہ چلے نا. جب آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت ابو بکر کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ جو ہے وہ باغی ہے، مرتد ہے، کیونکہ لوگوں کو مرتد کہہ کے مارا گیا. اس کے بعد حضرت عمر کی حکومت کو جو نہیں مانتا وہ بھی اسی طرح ہی ہے، اور جو عثمان کی حکومت کو نہیں مانتا وہ باغی ہے. لیکن جب حضرت علی کی باری آتی ہے تو اس وقت سارے رضی اللہ ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جب حضرت علی کی جو کو حکومت نہیں مانتا تو پھر وہ بھی اسی طرح باغی ہونا چاہیے، مرتد ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے 3 والوں کی حکومت کے خلاف کوئی کھڑا ہو تو وہ باغی ہے، مرتد ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور جو حضرت علی کی حکومت کے خلاف کھڑا ہو وہ رضی اللہ ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا معاویہ نے حضرت علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور حضرت علی کے ساتھ جنگ کی، جو تقریباً 18 مہینے تک جاری ہے، جنگ صفین. تو وہ ظاہر ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے جنگ صفین، جنگ جمل کا، تو وہ بہت ٹائم لے لے گا. ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی طرز حکومت پر. تو حضرت علی علیہ السلام نے سادہ غذا، سادہ لباس، اور پھر یہ ہے کہ 5 سال حکومت کی اور اپنے کوئی گھر نہیں بنایا. لیکن جو معاویہ نے اپنا گھر بنایا محل، اس میں ابو ذر غفاری آ جاتے تھے وہاں پر. وہ کہتے تھے معاویہ اگر تو یہ اپنے پیسے سے بنا رہا ہے تو فضول خرچی کر رہا ہے، اور اگر یہ بیت المال سے بنا رہا ہے تو خیانت کر رہا ہے. تو لہٰذا اس وقت اس نے کہا کہ حضرت عثمان کو لکھا خط معاویہ بن ابو سفیان نے کہ یہ کیا بلا میرے ذمہ ڈال دی، ادھر اس کو لے جاؤ ادھر ہی، یہ چونکہ ہر روز آتا ہے مجھے ڈسٹرب کرتا ہے، اگر یہ یہاں رہا تو پھر تیری حکومت سے یہ لوگ یہ علاقہ نکل جائے گا. یعنی حضرت ابو ذر غفاری کو پھر جلا وطن کر دیا گیا رابضہ میں، اور وہاں پر وہ انتہائی جو قسم پرسی کی زندگی میں انہوں گزاری اور فاقے میں وہ وفات پا گئے. تو حضرت علی علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ یہ بیت المال کی تقسیم. پہلے یہ تقسیم اس طرح سے ہوتی تھی، رسول پاک کے زمانے میں جو بھی آتا تھا نا بیت المال میں کچھ چیز، رسول پاک اسی دن اس کو تقسیم کرتے تھے، کبھی رات تک وہ رکھتے نہیں تھے، یعنی جس دن آیا اسی دن تقسیم کر دیا. کوئی اس طرح سے انہیں خزانہ کوئی چیز نہیں بنائی تھی کہ جس میں وہ چیز رہے چند دن بعد میں نہ. تو حضرت علی علیہ السلام نے رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہی کیا کہ بھی جو آیا مال وہ تقسیم کر دو، اور پھر جس علاقے سے آیا ہے اسی علاقے یعنی جس شہر میں مال ہے تو اس شہر کے لوگوں کو بیت المال دے دو.
اور حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ اگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھی دیر سے مال آیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو تقسیم کر دو. لوگوں نے کہا جی اب رات ہو گئی ہے کل کر دیں گے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، رات سے پہلے یعنی صبح ہونے سے پہلے ہی. تو اعلان کر دیا گیا اور چراغ جلائے گئے اور بیت المال جو آیا وہ آپ نے تقسیم کر دیا. اور آپ کی یہ سیرت تھی کہ خود آپ جب بیت المال کا تقسیم کر دیتے تھے کچھ نہیں بچتا تھا، خود جھاڑو دے کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے وہاں اور کہتے پروردگار تو دیکھ رہا ہے کہ میں خالی ہاتھ اس میں آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی اب واپس جا رہا ہوں. تو لوگوں کو وہ تقسیم کرتے تھے. پہلے تقسیم ایسا ہوتا تھا کہ جناب جو بدری صحابی ہیں ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے، جو عرب کے لوگ ہیں ان کو زیادہ دیا جا رہا ہے، اور جو غلام کنیز ہیں ان کو کم دیا جاتا ہے، عجم والوں کو کم دیا جاتا ہے. خود رسول پاک کی جو بیویاں ہیں ان میں بھی تفریق قائم کر دی گئی، بعض بیویوں کو زیادہ اور بعض بیویوں کو کم. اور حضرت عائشہ کو سب سے زیادہ شہریہ اور وہ جو سالانہ دیا جاتا تھا نا وظیفہ وہ سب سے زیادہ تھا. تو حضرت امیر المومنین جب آئے تو انہوں نے مساوی سب میں تقسیم کر دیا. امیر المومنین جب بیت المال کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لیا تو عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس شہر میں جو مال جمع ہوتا اسی شہر کے مستحقین میں تقسیم کر دیتے، اور اگر وہاں سے کچھ بچ کر آتا تو بیت المال میں سمیٹ کر رکھنے کی بجائے ہر جمعے کو مستحقین میں تقسیم کر کے بیت المال خالی کر دیتے. جب بیت المال خالی ہو جاتا تو اپنے ہاتھ سے اس میں جھاڑو دیتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور فرماتے اللہ کا شکر کہ جس طرح خالی ہاتھ اندر داخل ہوا تھا اسی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹ رہا ہوں، باہر آ رہا ہوں. سبحان اللہ. جی تو بیت المال کی یہ پوزیشن تھی. ظاہر ہے کہ جو لوگ اب یہ سب چیزیں کہاں یہ جو برداشت ہوں گی جب صحابہ امت کی میں حالت بھی ایسی ہو گئی، جن لوگوں کو مل رہا تھا نا باقی لوگوں سے زیادہ وظیفہ، جیسے وہ تو ولید وہ بن پیسے لے لے کے وہ سرمایہ دار وجود میں آ گئے تھے. تو جب حضرت علی کی حکومت آئی اور آپ نے مدینے میں کہا کہ بھی سب کو 3 دینار دے دو، تو جب 3 دینار دیے گئے تو جو مالک تھے ان کو بھی 3 دینار ملے، جو غلام تھے ان کو بھی 3 دینار ملے. تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا یہ کیا ہوا جی، آپ کیسی تقسیم کر رہے ہیں، آپ مالک کو بھی 3 دینار دے رہے ہیں غلام کو بھی. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو سب آدم کی اولاد ہے، لہٰذا اگر آپ پہلے مسلمان ہو گئے ہیں تو اس کا فائدہ یعنی یہ نہ لیں کہ بیت المال سے رقم زیادہ ملے آپ کو. یہ غلط تقسیم کی تھی دوسروں نے. میں تو رسول پاک کی طرح عمل کروں گا تو مساوی دوں گا سب کو. اور فرمایا کہ جس نے پہلے اسلام لے کے آیا جو اللہ اس کو دے گا اس کا ریوارڈ، لیکن بہرحال یہ جو بیت المال میں ہے وہ سب کو مساوی ملے گا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ نے اعلیٰ ادنا کرشی غیر کرشی آزاد اور غلام سب کا حق مساوی سمجھتے تھے، اور رنگ و نسل اور قومیت اور وطنیت پر کوئی امتیاز نہیں کرتے تھے. تو حتیٰ کہ آپ کے بھائی نے کہا، حضرت عقیل نے کہا کہ آپ مجھے اور مدینہ کے حبشی غلام کو ایک سطح پر رکھ رہے ہیں، جب میرا بھی اتنا ہی وظیفہ اور اس کا بھی. تو آپ نے فرمایا اجلس رحمک اللہ، فرمایا بیٹھیے بھائی اللہ آپ پر رحم فرمائے. وما فضلک علیہ الا بسابقۃ او تقوی، آپ نے فرمایا اگر تم کو اس پر کوئی فضیلت ہے تو وہ تقوی اور سابق الایمان کی وجہ سے ہے. وَإِلَّا اللہ کے نزدیک تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک کا وظیفہ زیادہ ایک کا کم کر دیا جائے. تو یہ حضرت عمر نے یہ شروع کیا ہوا تھا، اور آخری زمانے میں وہ اس پر پچھتا بھی رہے تھے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، کہ چونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سرمایہ دار بن گئے ہیں اور کچھ لوگ بیچارے جو غریب ہو گئے ہیں. تو حضرت علی علیہ السلام نے آ کے مساوی کر دیا. تو جو سرمایہ دار ہو چکے تھے انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ حضرت علی کی حکومت چلتی رہے، یہ سارے سرمایہ دار اکٹھے ہو گئے. اور حضرت علی علیہ السلام نے جو اپنے زمانے میں جو گورنر تھے، حضرت عثمان کے زمانے کے جو گورنر عاملین تھے، اور وہ بھی انہی کے اپنے خاندان بنی امیہ کے گورنر لگے ہوئے تھے، اور آپ نے ان سب گورنروں کو بدلا اور نئے گورنر لے کے آئے. تو وہ جو پرانے گورنر تھے وہ بجائے اس کے کہ ہینڈ اوور کرتے اگلے گورنر کو خزانہ اور اختیارات، تو وہ کیا کرتے رہے کہ وہ وہاں سے اپنے بوریاں بھر بھر کے اپنا سرمایہ کی اور چاندی اور درہم و دینار کی، تو وہ سارے مکے چلے ہی جاتے رہے. مکے میں حضرت بی بی عائشہ پہلے سے موجود تھی، اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کہا جی ہم تو اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں.
عثمان کا بے گناہ قتل ہو گیا، ان کے قتل کا بدلہ لینا چاہیے. تو حالانکہ یہ خود ہی سارے لوگ اس میں سے طلحہ اور زبیر اور بی بی انہوں نے کہا تھا کہ بھی اس کی کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس کو بدلو. تو لوگ ان کا گھیراؤ کر لیا اور انہوں نے جو ہے 39 دن گھراؤ رہا. اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک مقامی لوگ نہ ساتھ دیں، باہر سے آ کر مصر سے اور عراق سے اور دوسرے شہروں سے، تو مقامی لوگ ان کی سپورٹ کر رہے تھے، طلحہ زبیر اور یہ سارے لوگ. تو لہٰذا جب حضرت علی علیہ السلام کو حکومت ملی تو طلحہ زبیر نے کہا جی کہ ایک نے کہا مجھے کوفہ دے دے، ایک نے کہا بصرہ دے دے. تو آپ نے وہ ان کو دیا نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا آپ یہیں رہے، مجھے آپ کی ضرورت ہے یہیں رہے. تو وہ چاہتے تھے کہ حکومتیں لے لیں، وہ ان کو ملی نہیں. اور انہوں نے ساروں نے گٹھ جوڑ کر کے تو وہ جنگ جمل جو ہے حضرت علی کے ساتھ لڑی اور اس میں وہ شکست کھا گئے. اور صفین معاویہ نے لڑی اور وہ بھی 18 مہینے جنگ رہی. اور جب قریب تھا کہ جنگ میں فتح حاصل ہو جائے تو اس وقت انہوں نے نیا کے ڈھونگ رچایا کہ قرآن مجید نیزوں پر بلند کر کے لے آئے کہ ہم اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں. اور حضرت علی علیہ السلام کے اپنے فوجیوں میں جو تھے وہ صحیح جو پختہ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم تو قرآن کے سامنے تسلیم ہے، ہم جنگ نہیں کر سکتے. حضرت علی نے کہا کہ یہ صرف تم لوگوں سے فراڈ کر رہے ہیں، یہ قرآن کو استعمال کر رہے ہیں، ان کا کیا واسطہ قرآن سے. تو لیکن چونکہ آپ کو پتہ سادہ لوگ جو ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ بعد میں خارجی بنے، ٹھیک، تو جو ابھی بھی یہ داعش اور یہ طالبان یہ سوچ و فکر وہیں سے یہ آئی ہے. تو حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ مال کی تقسیم انہوں نے برابر کر دی. حتیٰ کہ یہاں پر یہ بھی بات آئی ہوئی ہے کہ حتیٰ کہ اپنے قریبی ترین عزیزوں کو بھی آپ نے اتنا ہی دیا جتنا کہ دوسروں کو دیتے تھے. ایک دفعہ آپ کی ہمشیرہ ام ہانی بنت ابو طالب وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ نے بیت المال میں سے 20 درہم ان کو دیے. اور انہوں نے واپس پلٹ کر اپنی ایک عجمیہ کنیز، ان کی ایک کنیز تھی جو کہ عرب سے نہیں تھی، عجم سے تھی، اس کو پوچھا تجھے کتنے دیے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے 20 درہم دیے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کو بھی 20 درہم جو میری کنیز اور مجھے بھی 20 درہم. تو آپ نے جو جواب دیا ذرا سنیں. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس مال میں بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر فوقیت حاصل نہیں ہے. یعنی مثلا حضرت ابراہیم سے بعد میں یا اولاد یا تو حضرت اسماعیل کی ہے یا حضرت اسحاق کی. تو آپ نے بہن کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ یعنی میں تو فوقیت نہیں دیکھتا، بنی اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل ہو یا بنی اسحاق. تو یہ وہ مولا علی ہیں کہ جنہوں نے عدل و انصاف کیا. میں عرض کروں کہ حضرت علی علیہ السلام انصاف اور عدل کرنا ان کا مشہور ہے. اور وہ اتنا ہے کہ فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم السبعہ بما تحت افلاکها الا ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلتہ. کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے 7 اقالیم کی حکومت دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا میں ظلم سے معصیت خدا کرتے ہوئے اس چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں تو علی ہرگز نہیں کرے گا. یعنی 7 اقالیم کی حکومت تو ٹھکرا دے گا لیکن وہ جو کا چھلکا ظلم سے نہیں چھینے گا. تو یہ ان کا عدل ہے. تو اسی عدل کی وجہ سے ہی ان کی شہادت ہوئی ہے. بالکل وہی جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیوں ہوئی، سبب جب پوچھا تو انہوں نے یہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہی ارشاد فرمایا کہ تمام بادشاہ ظلم کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں سوائے امیر المومنین السلام کے، وہ عدل کی وجہ سے شہید ہوئے. اتنا شدت عدل تھا، اتنا سخت عدل میں کہ دوست غیر تو غیر اپنے بھی بلبلا اٹھتے تھے. جی دیکھیں وہ جو کتاب اس نے لکھی ہے جارج جرداق جو مسیح رائٹر سے فوت ہوئے ہیں کچھ عرصہ ہوا، صوت عدالت انسانی ہے جو مولا علی کا عاشق کہلاتا تھا، عیسائی جو تھا انسانی لبنان کا، عدالت کی آواز جو ہے حضرت علی علیہ السلام پر. تو اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ قتل ہوئے محراب مسجد میں لشدت عدل، اپنے عدل کی شدت کی وجہ سے. تو لہٰذا حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں، وہ عدل کرنے والے شخصیت ہیں. اور انہوں نے ایسی حکومت کی کہ لوگوں نے کہا کہ ہمیں رسول پاک کی حکومت یاد آ گئی ہے. نماز ایسی پڑھی کہ لوگوں نے کہا ہمیں رسول پاک کی نماز یاد آ گئی ہے. تو یہ جو 25 سال کا عرصہ تھا کہ اس میں بہت ساری عادتیں معاشرے کی بگاڑ دی گئی تھیں. تو لہٰذا حضرت علی علیہ السلام کو جو حکومت ملی تو آپ نے یہ کہا کہ میں تو
جو بھی مال جس نے لوٹا ہے میں اس کو واپس پلٹاؤں گا، حتیٰ کہ اگر عورتوں کے جہیز میں بھی دے دیا گیا ہے تو وہ بھی واپس لوں گا۔ تو لہٰذا آپ نے یہ کیا یہ کام، اسی لیے تو وہ لوگ جو ہیں سرمایہ دار جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو گئے، اور ان میں سے آپ دیکھیں کہ کتنا کتنا سرمایہ انہوں نے جوڑا ہوا تھا۔ حضرت زبیر جو ہیں حالانکہ آپ کے رشتہ دار تھے، لیکن جب حکومت کی بات آئی کہ بھئی ان کو نہیں ملی، اور ان کے 1000 غلام تھے، اور 1000 غلام تھے، اور ان کی کوٹھی مدینے میں بھی، مکے میں بھی، طائف میں بھی، اور جیسے آج کل ہمارے نہیں ہوتے اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اور کراچی میں بھی ہیں سرمایہ داروں کے، تو اسی طرح انہوں نے بنائے ہوئے تھے جگہ جگہ، اور پھر 1000 غلام تھا، وہ دن بھر کمائی کرتے تھے، رات کو ان کے ہاتھوں پہ دیتے تھے۔ اور اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف جو ہیں وہ جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کی 4 بیویاں تھیں، اور ان کی ایک بیوی کو 84 ہزار دینار ملے، تو بیوی کا حصہ ہوتا ہے 1/8، تو جب 4 بیویوں پر تقسیم ہو تو یعنی 1/32واں حصہ یہ ہے کہ 84 ہزار دینار ملے ایک عورت کو، تو اتنے بڑے سرمایہ دار تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی لیے کہ جب وہ دنیا سے گئے تو وہ جو کعب بن احبار تھا، وہ جو یہودی تھا، مسلمان ہوا، اور حکومت نے اس کو بنایا ہوا تھا، ایک قسم کا چیف جسٹس ہی بنا ہوا تھا، تو وہ اس کی فاتحہ خوانی کی محفل میں اور پڑھ رہا تھا کہ اللہ اس کو بخشے، اور بڑا سخی تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے ایک ہڈی اٹھائی، ایک اونٹ کی ماری اس کے، کہا کہ تو یہودی زادے، تو ہمیں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا اسلام ہے۔ اور اس نے کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو سونا اور چاندی جوڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اسی سونے اور چاندی سے ان کی پشتیں داغی جائیں گی۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے بڑے سبحان اللہ۔ تو چونکہ ان کا نظریہ تھا جی جب زکوٰۃ دے دی تو خمس، زکوٰۃ دے دی، خمس تو قائل ہی نہیں تھے وہ، زکوٰۃ دے دی تو بس ٹھیک ہے، باقی سارا اپنا مال ہے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری کا یہ نظریہ تھا کہ جو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں کیا خرچ کریں، قل العفو، یعنی کہہ دیجیے میرے رسول کو جو تمہاری ضروریات زندگی سے باقی بچ گیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور جب معاشرہ ایسا ہو کہ لوگ بھوکے مر رہے ہوں، ٹھیک، اور غربت ہو معاشرے میں، اور چند لوگوں کے ہاتھوں میں سرمایہ جو ہے مرتکز ہو گیا ہو، آج بھی یہی ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم نے تو زکوٰۃ دے دی ختم بات معاملہ، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے تمہاری ضروریات زندگی سے جو زیادہ اس کو خرچ کرو۔ اب تو زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے میاں صاحب، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، تو آپ نے نظام زکوٰۃ قائم کیا، اور اس میں بھی آپ یہ کرتے تھے کہ جب آپ اپنے عاملین کو بھیجتے تھے ان سے کہتے تھے کہ اپنی پسند کی بات نہ، لوگ پہلے ہوتا تھا نا کہ جاتے ہیں وہ اس کے ریوڑے میں ہار ڈیلا، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، نہیں، آپ نے فرمایا کہ مال اسی کا ہے جس بندے خدا کا، تو اس کو بتاؤ، اور کہ بھی تیرے مال میں زکوٰۃ ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے میرے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر آ جاؤ واپس، زبردستی کسی سے چھیننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے نظام زکوٰۃ کا بھی قائم کیا، اور اسی طرح جو پینشن کا نظام قائم کیا۔ آپ نے دیکھا کہ بھئی ایک شخص ہے جو مانگ رہا ہے، گدائی کر رہا ہے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو پوچھا گیا جی یہ تو ایک عیسائی ہے اور ابھی بوڑھا ہو گیا تو یہ گدائی کر رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ جوان تھا تو معاشرہ اس کی کس سے خدمت لے رہا تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کی خدمت کرنی چاہیے، تو لہٰذا آپ نے مقرر کیا کہ ان لوگوں کو وظیفہ دیا جائے۔ تو یعنی وہی، اگرچہ وہاں پر سادہ سادہ سے اصول تھے، اب انہی اصولوں کی بنا پر یہاں پر ہے کہ بھئی قائم کیا جائے ویلفیئر اسٹیٹ، اور جو ایسے لوگ ہیں جو بوڑھے ہیں یا کما نہیں سکتے ان کو دیا جائے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے عدل و انصاف کا ایسا رویہ اپنایا۔ اور میں عرض کروں کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو مشکیزے کو اٹھائے ہوئے، پانی کا مشکیزہ اس نے اٹھایا ہوا، آپ آگے بڑھے اور اس نے کہا میں رسول یعنی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، تو اس سے مشکیزہ لے لیا پانی کا اور اس کے گھر تک پہنچا گئے۔ اب ذرا تصور کریں، یہ خلیفۃ المسلمین ہے کہ تقریباً 40 ملکوں کا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے اسٹیٹ، اور وہ اس عورت سے وہ لیا مشکیزہ پانی کا، اس کے گھر دے کے آئے، اور راستے میں بات کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہے تیرا شوہر نہیں ہے کہ وہ پانی لے کے آئے؟ اور تو اس نے کہا جی میرا شوہر تو ہے، لیکن وہ علی نے بھیجا تھا، ہمارے امیر المومنین، انہوں نے کسی جنگ میں بھیجا تھا، وہ شہید ہو گیا۔
تو اب جو ہے نا میں یہ بچوں کو پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتی ہوں، پانی بھی خود بھر کے لاتی ہوں۔ حضرت علی نے یہ بات سنی اور اس کے گھر میں پانی چھوڑ تو آئے، لیکن روایتوں میں ہے کہ رات بھر سو نہیں سکے۔ اگلے دن صبح صبح آپ نے وہ آٹا اور خوراک اور کھجوریں اور وہ چیزیں لیں اور جا کے اس خاتون کے گھر میں پہنچایا، اور جب گھر میں پہنچایا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں۔ ایسا ہے کہ اس وقت خاتون نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں آٹا گوندھ لیتی ہوں، آپ میرے بچوں کو بہلائیں۔ تو حضرت علی ان کے بچوں کو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کو بہلا رہے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کیا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے میرا تندور روشن کر دیں۔ تو آپ لکڑیاں لے کے تندور میں ڈال کے تو آگ جلا کے تندور روشن کر رہے ہیں۔ تندور جب روشن ہو گیا تو جو اوپر تک آئے نا جب شعلے، تو گرمی محسوس ہوئی۔ وہ خود سے کہہ رہے ہیں علی اس گرمی کی تپش کو ذرا احساس کرو کہ تیری حکومت ہو اور یتیم بچے اور بیوہ عورتیں اس طرح سے تو رسیدگی کرنے میں دیر کرے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا جب یہ ابھی کہہ رہے تھے تو ایک خاتون ہمسائے کی وہ آئی، اس نے دیکھا کہ اس گھر میں آگ جلی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ اس زمانے میں آگ بھی ماچس سے تو نہیں ہوتی تھی، ایک گھر سے دوسرے گھر میں آگ وہ لینے کے لیے آ جاتی۔ اس نے آ کے دیکھا، جب اس نے دیکھا یہ تو امیر المومنین علی ہیں جو کہ تندور کو لکڑیاں ڈال رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں۔ اور اس نے اس خاتون سے کہا افسوس ہے تجھ پر، امیر المومنین سے گھر کے کام لے رہی ہے۔ جب اس خاتون کو پتہ چلا تو وہ لرز گئی، اس نے کہا یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یعنی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ علی جو ہیں ہماری خبر گیری نہیں کر رہے، جبکہ مولا علی جو ہیں بغیر نام بتائے کچھ بتائے تو آ کے اس کے گھر میں خدمت کر رہے ہیں۔ خوبصورت تو یہ بہرحال مولا کائنات علیہ السلام کی وہ عادلانہ حکومت تھی جس میں انہوں نے عدل کیا اور اپنے آپ کی زندگی بڑی سادہ رکھی، اور واقعاً وہ مسلمان حکمرانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور پھر آپ کا جو خط جو آپ نے مالک اشتر کے نام لکھا تھا، جس میں مصر پر حکومت کرنے کے لیے اس کو کہا تھا کہ یا تو لوگ جو ہیں وہ تیرے دینی بھائی ہوتے ہیں، یا یہ کہ تو جیسے انسان ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ تو وہ جو خط ہے وہ بھی اگر حکومتیں اس پر اس کو منشور اپنا بنا لیں تو بہترین حکومتیں قائم ہو سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اسی لیٹر کو، جو حضرت علی علیہ السلام کا لیٹر ہے مالک اشتر کے نام کہ حکومت کس طرح کی جائے، وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، عربوں کے لیے نمونہ عمل قرار اس دیا۔ کو انہوں نے اقوام متحدہ کے لیے انہوں نے انسانی دستاویز کے طور پر اس کو رکھ لیا ہے کہ طول تاریخ میں جو انسانی دستاویز جو کہ حکومت کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے بہترین، اور یہ وہ دستاویز ہے۔ اور پھر کوفی عنان نے اس کو کہا تھا عرب حکمرانوں کو کہ انہیں چاہیے کہ اپنے اس خلیفہ کی سنت پر عمل کریں۔ بہت خوبصورت گفتگو آج کی رہی آپ کے ساتھ، اور ہم آپ کے جو ہے وہ مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی لائیو ٹرانسمیشن کو موڑ رہے ہیں المرتضیٰ ٹرسٹ کی طرف، المرتضیٰ ٹرسٹ مینچسٹر کی طرف۔ اب سے کچھ ہی لمحات کے بعد ہم وہاں پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن دیکھ سکیں گے۔ جب تک مجھے اور قبلہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔